ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق، یہ مت سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں، صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں۔ اور جب یسوع اپنے 12 شاگردوں کو ہدایت کر چکا تو وہاں سے روانہ ہوا تاکہ ان کے شہروں میں تعلیم دے اور منادی کرے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ میں سسٹر شکیل ہرمس دختران پالوس سب کو صبح کا سلام پیش کرتی ہوں۔ معزز سامعین، آج کی تلاوت میں ہم نے سنا ہے لفظ تلوار اور تقسیم کے بارے میں۔ اگرچہ تلوار عام طور پر جنگ سے وابستہ ایک اوزار ہے، لیکن وہ دوسرے سیاق و سباق میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ اس لیے یسوع مسیح آج کی انجیل مقدس میں اس کا ذکر کرتے ہیں کہ تلوار کا ایک وار چیزوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ لیکن ہم جب بھی اس تلاوت کو پڑھتے ہیں تو ضرور ہماری سوچ اس طرف جاتی ہے کہ یسوع نے کیوں تلوار کا لفظ استعمال کیا، جبکہ وہ تلوار کو میان میں رکھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اور یسوع کے پیروکار کو یقیناً امن پسند ہونا چاہیے اور بغیر کسی تشدد کے بشارت کرنی چاہیے۔ بشارت کا کام ایک ملا جلا رد عمل ہے۔ کچھ لوگ پیغام سنیں گے اور قبول کریں گے، کچھ اسے مسترد کر دیں گے اور اس کی وجہ سے خاندان تقسیم ہو جائیں گے اور یا پھر خاندانوں سے تنازعات ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کی انجیل مقدس میں یسوع مسیح تلوار کا ذکر تقسیم کے لحاظ سے کر رہے ہیں، نہ کہ تشدد کے لحاظ سے۔ جب تلوار کسی چیز کو کاٹتی ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ یہ چیزوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے، وہ جو مسیح کی پیروی کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے۔ معزز سامعین، زندگی میں ہم بہت سے انتخابات کرتے ہیں۔ در حقیقت آج ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ ماضی میں کیے گئے انتخاب کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح آج ہم جو فیصلے کرتے ہیں وہ ہمارے مستقبل کا تعین کرتے ہیں کہ ہم فیصلہ کیسے کریں کہ پرامن اور خوشحال زندگی گزار سکیں۔ زندگی میں ایسے اوقات ہوتے ہیں جب ہمارے لیے فیصلہ کرنا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر اگر زندگی میں ہمارے بنیادی اصول شامل ہوں۔ ان لمحات میں اکثر ہم سمجھوتا کرتے ہیں اور کئی بار ہم اس وقت کے لیے مناسب چیز کا انتخاب کرتے ہیں جو صحیح ہے۔ اس لیے لڑنے کی بجائے ہم اکثر اپنے کمفرٹ زون میں رہنے اور اپنے ذہنی سکون کو حاصل کرنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ جب خدا اور دنیاوی چیزوں کے درمیان انتخاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم کمفرٹ زون کا انتخاب کرتے ہیں، یعنی دنیاوی چیزوں کا۔ اس وجہ سے یسوع مسیح ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم اس لائق نہیں ہیں اگر ہم سہولیت کی بنیاد پر فیصلہ کریں، جیسے ذاتی فائدے کے لیے، خاندان کے لیے، یہاں تک کہ عارضی سکون کی خاطر۔ اس عمل میں ہم محبت اور انصاف کی اقتدار اور اصولوں سے سمجھوتا کرتے ہیں۔ یسوع مسیح ہمیں چیلنج کر رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ کی بادشاہی کے لیے ذاتی قربانیاں دیں، یعنی ہم دنیا سے منہ موڑ کر اس کی نجات کی پیشکش کو دل سے قبول کریں اور اس کی پیروی کریں۔ یسوع کے راستے پر چلتے ہوئے بہت سے مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ راستے میں بہت سی صلیبیں ہیں، یعنی رکاوٹیں ہیں۔ بعض اوقات ان مشکلات میں خاندان اور ہمارے پیارے عزیز شامل ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ پیچھے ہٹنا ہے یا آگے بڑھنا ہے۔ ہم ہمیشہ خوشخبری کے پیغام کے حق میں فیصلہ کریں، یعنی اپنی صلیب اٹھانے، خود انکاری کرنے اور اس پر توجہ مرکوز کریں۔ ایسا کرنے سے ہمیں حقیقی سکون، حقیقی خوشی اور ابدی زندگی کا انصاف ملے گا۔ آمین۔